خبر شامل کریں، خیبر پختونخوا کے وزیر CNW شکیل خان مستعفی ہو گئے ہیں۔ شکیل خان نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا، صوبائی حکومت میں جاری کرپشن کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ خراب حکمرانی اور بدعنوانی نے پارٹی منشور کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنے آپ کو تمام فورمز پر احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صوبے میں کرپٹ لابیز اتنی مضبوط ہیں کہ میں استعفیٰ دینے پر مجبور ہوا۔ وزیر اعلیٰ KP اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ میرے محکمے میں بھی مداخلت کر رہے تھے۔ میرا اختلاف صوبائی حکومت سے اصولوں پر ہے۔ میرا ووٹ آج بھی بانی PTI کا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، صوبائی حکومت میں جاری کرپشن کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ شکیل خان کا بیان، صوبے میں کرپٹ لابیز اتنی مضبوط ہے کہ میں استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میرا اختلاف صوبائی حکومت سے ہے، اصولوں پر ہے۔ ووٹ آج بھی بانی PTI کا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر CNW شکیل خان مستعفی ہو گئے۔ شکیل خان نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا، صوبائی حکومت میں جاری کرپشن کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ خراب حکمرانی اور بدعنوانی نے پارٹی منشور کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنے آپ کو تمام فورمز پر احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صوبے میں کرپٹ لابیز اتنی مضبوط ہیں کہ میں استعفیٰ دینے پر مجبور ہوا۔ وزیر اعلیٰ KP اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ میرے محکمے میں بھی مداخلت کر رہے تھے۔ میرا اختلاف صوبائی حکومت سے اصولوں پر ہے۔ میرا ووٹ آج بھی بانی PTI کا ہے۔ صوبائی وزیر شکیل خان کے الزامات پر وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے کہا، شکیل خان کے الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ شکیل خان کا ابھی تک تحریری استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ بانی PTI نے جو کمیٹی بنائی اس کی رپورٹ کل صبح ملے گی۔ کمیٹی نے شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے کی سفارش کی تھی۔ شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری سائن کر کے گورنر کو بھیج دی ہے۔ ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری کل صبح ہی گورنر کو بھیج دی گئی تھی۔ کمیٹی نے شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے کی سفارش کی تھی۔ شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری سائن کر کے گورنر کو بھیج دی ہے۔ شکیل خان کا ابھی تک تحریری استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ KP کا بیان، صوبائی وزیر شکیل خان کے الزامات پر وزیر اعلیٰ KP نے اپنا بیان دے دیا۔ شکیل خان کے الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ شکیل خان کا ابھی تک تحریری استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ بانی PTI نے جو کمیٹی بنائی اس کی رپورٹ کل صبح ملے گی۔ کمیٹی نے شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے کی سفارش کی تھی۔ شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری سائن کر کے گورنر کو بھیج دی ہے۔ ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری کل صبح ہی گورنر ہاؤس کو بھیج دی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجاب کے شہری علاقوں میں بارشوں سے سیلابی صورتحال کے متوقع خطرے سے نمٹنے کے لیے NDMA، PDMAs اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں موسلا دھار بارشوں کے پیش نظر کہا کہ 25 اگست تک مونسون کے متوقع شدید سپیل کی ڈیش بورڈ سے خود نگرانی کر رہا ہوں۔ NDMA، PDMAs، ریسکیو اور ریلیف کے ادارے دریائے چناب کے کیچمنٹ ایریا اور بارشوں سے سیلابی صورتحال کے خطرے سے دوچار شہروں میں عوام کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار رہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں لوگوں کے انخلاء اور ریسکیو، نکاسی آب، ادویات، خیمے اور دیگر امدادی اشیاء کی ترسیل کے لیے مکمل تیاری یقینی بنائی جائے۔ نہروں، ندی نالوں اور دریا کے گرد متوقع سیلابی ریلوں کو روکنے کے لیے پیشگی حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یقینی بنایا جائے کہ شہریوں کو ہر پل صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے NDMA کی ڈیزاسٹر الرٹ ایپلیکیشن کے بارے میں آگاہی پہنچے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز سست روی کا شکار، آہستہ، اتنا آہستہ کہ چلے ہی نہیں۔ پاکستان میں انٹرنیٹ دم توڑنے لگا۔ 5G کا خواب، انٹرنیٹ کی سپیڈ 2G بھی نہ رہی۔ واٹس ایپ صارفین کے لیے تصویر اور آڈیو میسج شیئر کرنا مشکل، میسج فارورڈ کرنا مشکل، فارورڈ ہو جائے تو وصول کرنے کے لیے دیکھنا مشکل ہو گیا۔ سوشل میڈیا ایپس چلانے کے لیے VPN لازم۔ انٹرنیٹ کی سست روی کے باعث ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر فری لانسرز کاروبار کرنے والوں کا کام ٹھپ ہو گیا۔ آن لائن صارفین کو مخصوص وقت کے اندر آرڈر مکمل کرنا چیلنج بن گیا۔ آن لائن ایپ سے کار اور موٹر سائیکل چلانے والے روز کی روٹی کمانے سے محروم ہونے لگے۔ فوڈ ڈیلیوری کا کام شدید متاثر، آرڈر دینا اور وصول کرنا صرف کہ بس کے باس ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر رابطے نہ ہونے سے کاروباری افراد کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ کی سست روی کا معاملہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی اٹھا دیا گیا۔ کمیٹی نے انٹرنیٹ سوشل میڈیا ایپ سست ہونے سے نقصانات کی رپورٹ طلب کر لی۔ کمیٹی نے 2 ہفتوں میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سینیٹر پرور خان کی زیر صدارت سینٹ قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس ہوا، جس میں ارکان کمیٹی نے انٹرنیٹ سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن ہونے کا معاملہ اٹھایا۔ سینیٹر ہمایوں محمد اور سینیٹر عفنان اللہ نے کہا کہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا ایپ سست ہونے سے بزنس متاثر ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ سست ہونے سے کم از کم 500 ملین کا نقصان ہوا ہے۔
سیکرٹری آئی ٹی نے دوران اجلاس موقف اپنایا کہ موبائل آپریٹرز کی سروس سے خلل آیا ہے، کوئی تکنیکی مسئلہ ہو سکتا ہے جو جلد حل ہو جائے گا۔ وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز متاثر اور فائر وال کی تنصیب کے معاملے پر انٹرنیٹ کے سست ہونے کی شکایت آئی ہیں۔ آئی ٹی ڈیٹا ٹریفک دیکھ کر انٹرنیٹ سپیڈ کا پتہ چلے گا۔ وزیر مملکت شیزہ فاطمہ نے کہا انٹرنیٹ کبھی بھی سست نہیں ہونا چاہیے۔ آئی ٹی ڈیجیٹل اکانومی اور ڈیجیٹل گورنمنٹ کا انحصار انٹرنیٹ کی اچھی سپیڈ پر ہے۔ پی ٹی اے سے گزشتہ 2 ہفتوں کا ڈیٹا مانگا گیا ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ فائر وال سے معیشت کو $30 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی سست روی وی پی این کی خراب کارکردگی کاروبار کے بڑے نقصانات کا سبب بنی۔ یہ رکاوٹیں محض تکالیف نہیں، صنعتی ترقی پر براہ راست حملہ ہیں۔ موبائل انٹرنیٹ استعمال کرنے والے عام شہری بالخصوص فری لانسنگ کے روزگار کمانے والے نوجوان پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ سروس سست روی کا شکار ہے جس سے ہمارا روزگار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ تو ہے نا جو بالکل کام ہی نہیں کر رہی، وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا۔ واٹس ایپ اور باقی بھی دوسرے جو سوشل ایپس ہیں نا وہ وی پی این کے بغیر تو چل ہی نہیں رہے۔ انٹرنیٹ جو ہے واقعی بہت زیادہ سلو چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واٹس ایپ نہیں چل رہا جس کی وجہ سے معمولات زندگی جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پاکستان میں اس کی ایک طرح سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو ڈاؤن چل رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ آن لائن لوگ کام کر رہے ہیں جس میں فری لانسنگ ہے اور بھی بہت زیادہ، اور وہ متاثر ہو رہے ہیں، آن لائن ورک اس سے متاثر ہو رہا ہے اور بہت زیادہ اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ ہر کام جو آج جو ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ جو کام آپ نے کرنا ہے ضروری ہے آپ نے انٹرنیٹ یوز ہی کرنا ہے۔ اب انٹرنیٹ کا اتنا سلو ہو چکا ہے کہ کوئی بھی کام ہو، اب ہم نے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہو یا کوئی اہم بات ہو اسے کرنے اب ہمیں وی پی این آن کرنا پڑتا ہے۔ رخ کرتے ہیں سیاسی منظرنامے کا۔ ایک طرف بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ وہ جنرل فیض حمید سے 3 سال ملے ہی نہیں، دوسری جانب کہتے ہیں کہ میں جنرل فیض کو رکھنا چاہتا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگ میں کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں جنرل فیض کو رکھنے پر ہی اختلافات پیدا ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اس وقت دھوکے بازوں والے کام کر رہے ہیں۔ تحویل میں لیے گئے 3 افسران بارے وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا ہوگا۔ خود یہ اس بات کی کا اعتراف کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ میں جنرل فیض کو رکھنا چاہتا تھا۔ کیوں رکھنا چاہتے تھے؟ اب کہتے ہیں میں تو 3 سال سے انہیں ملا ہی نہیں ہوں، میں نے ان کا نام ہی نہیں سنا، اور اس کو اس لیے رکھنا چاہتے تھے کہ ہی وانٹیڈ ٹو کنٹینیو دی مینیپولیشن وچ واز ٹیکنگ پلیس۔ وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے، اس لیے جنرل فیض کو وہ ریٹین کرنا چاہتے تھے۔ دیٹ واز دا اونلی ریزن جو ہے ان کا اس کا رکھنے کا اصرار تھا، اور اس کے اوپر پھر اختلافات پیدا ہوئے، اور وہ اختلافات جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے پھر اس کا جو رزلٹ نکلا دیٹ از پارٹ آف آر ہسٹری۔ یہ جو 3 سابق افسران ہیں، یہ ان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی انٹیل آپ لوگ سے شیئر کی گئی کہ یہ رابطے میں تھے عمران خان سے؟ دیکھیں میں اس وقت لاہور ہوں، لیکن ان چیزوں کی جو انٹیل جو ہے لازمی طور پہ پرائم منسٹر کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہوگی۔ قمر جاوید باجوہ نے واضح کہا تھا میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وزیر دفاع خواجہ آصف کی دعوے کی تردید کر دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا مناسب ہوتا خواجہ آصف ان باتوں پر بھی روشنی ڈالتے جن دونوں قمر جاوید باجوہ نے امریکہ میں ایک تقریب میں واضح کہا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا۔ قمر جاوید باجوہ کی بدنیتی ہوتی تو ان کے پاس آپشنز تھے۔ قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سینیورٹی کو ہر حال میں مد نظر رکھے ہوئے تھے۔ میرٹ پر 5 لوگوں کے نام کی لسٹ آئی، انتہائی سینئر کو تعینات کیا گیا۔ خواجہ آصف کی ریکروٹ کرنے والی بات کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ حکومت کرتی ہے۔ میری قمر جاوید باجوہ سے سیاسی بات چیت بہت کم ہوتی تھی۔ فیض حمید کے معاملے پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے کہ کوئی کسی قسم کی ایکسٹینشن اور نہ میرا مطمع نظر ہے، نہ میں مانگ رہا ہوں۔ کچھ ان کے پاس آپشنز تھے، اگر وہ کوئی ال موٹیو پلے کرنا چاہتے، میرٹ کو انشور نہ کرنا چاہتے اور گورنمنٹ کی اس پاور کو کہیں سرکموینٹ کرنا چاہتے، یہ حق وہ تسلیم ہر حال میں ان کو پتا تھا کہ یہ حکومت کا، کیونکہ ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ کی ڈسکریشن تھی۔ پرائم منسٹر پکڈ ہم اپ فرام نمبر 4 اینڈ اپوائنٹڈ ہم دیر۔ لیکن یہ جو اس اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں ایک براڈر پرنسپل طے ہوا، وہ یہ طے ہوا
کہ سینیورٹی شوڈ بی گیون دا ڈیو. پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایکسٹینشن پہ جو ووٹ دینا ہے, یہ پولرائزڈ کمانڈ اسٹرکچر, پاکستان کی آرمی چیف کا ووٹ پولرائزڈ نہیں ہو سکتا. دا ہول نیشن ووٹڈ فار اٹ. وی ووٹڈ, پیپلز پارٹی ووٹڈ, دا پی ٹی آئی ووٹڈ. سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بعد 3 مزید ریٹائرڈ آرمی افسران کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا, جن میں 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئرز اور 1 ریٹائرڈ کرنل شامل ہیں. تینوں افسران کو ملٹری ڈسپلن کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونے پر تحویل میں لیا گیا ہے. فوجی تحویل میں لیے گئے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار جنرل فیض حمید کے ڈپٹی ڈائریکٹر پلانرز آئی ایس آئی, بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد تعینات رہ چکے ہیں. کرنل عاصم جنرل فیض حمید کے دور میں ان کے انڈر کمانڈ رہ چکے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق تحویل میں لیے گئے تینوں ریٹائرڈ آرمی افسران پر الزام ہے کہ وہ فوجی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیغام رسانی کا کام کرتے رہے اور سیاسی مفادات کی بنیاد پر ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے. آئی ایس پی آر کے مطابق فوجی تحویل میں لیے گئے افسران کے جنرل فیض حمید کے ساتھ قریبی روابط تھے, جو دوران سروس اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی قائم رہے. تینوں افسران سے تفتیش جاری ہے اور ملنے والے شواہد کی روشنی میں کارروائی کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا. واضح رہے کہ 12 اگست کو پاک فوج نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی تھی. آئی ایس پی آر سے جاری بیان کے مطابق پاک فوج نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب اثباتی کارروائی کے لیے ٹاپ سٹی کیس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف شکایات کی تفصیلی تحقیقات کا آغاز کیا. بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ فیض حمید کا احتساب اچھی بات ہے. فیض حمید سے تفتیش فوج کا اندرونی معاملہ ہے. فوج اگر اندرونی احتساب چاہتی ہے تو ضرور کرے, اس معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. جنرل فیض حمید ہمارا احساسات تھے جسے ضائع کر دیا گیا. فوج فیض سے تفتیش کر رہی ہے, یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, مجھے اس سے کیا. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جنرل فیض حمید کا احتساب کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن پھر یہ سب کا احتساب کریں. آئی بی کی رپورٹ صحیح. موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہر وقت جنرل باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے. سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر جنرل فیض کو ہٹایا تھا. جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے سخت تل کلامی ہوئی تھی. وزیر دفاع نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات کر کے میرے موقف کی تائید کی ہے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل نہ کر کے یہ آئین کی تیسری مرتبہ خلاف ورزی کریں گے. پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے اور آئین کے خلاف ورزی پر میں پارٹی کو ابھی سے تیار کر رہا ہوں. محمود اچکزئی نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ مذاکرات باوقار طریقے سے ہونے چاہیے. بات ہوگی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو واپسی کا باعزت راستہ دینے کے لیے ہوگی. وہ اے بی نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے. ایمانداری سے کہتا ہوں, اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے بات کرنی ہے یا کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے, تو میری ایماندارانہ یہ ہے کہ ہمیں ان سے بات اس بنیاد پہ کرنی ہے کہ انہوں ہم باعزت ڈگنیفائڈ طریقے سے واپس جانے کا راستہ بتا دیں. اس حد تک مذاکرات ہو سکتے ہیں ود اے ڈگنیفائڈ مینر. کس طرح وہ انوالو ہوئے ابھی ہو گئے, لیکن ابھی تو اس ملک میں نہیں, یہ ملک دنیا کی جھگاسائی کا سبب بن رہا ہے. نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں بیانات دیتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے. جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا یا ایسے افراد کو سپورٹ کیا, ان کا احتساب ہونا ضروری ہے. لاہور میں نون لیگ کے مشاورتی اجلاس میں پارٹی صدر نواز شریف, وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر شریک ہوئے. اجلاس میں ججوں کی ملازمت مدت بڑھانے کے حوالے سے مجوزہ آئینی ترمیم پر بھی آئینی اور قانونی ٹیم کی رپورٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا. جلسے, جلوسوں اور مظاہروں پر پابندی لگانے کی تجویز پر غور کیا گیا. امن و امان خراب کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا. نواز شریف کا کہنا تھا ہمیں کارکردگی کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کو زیادہ فوکس رکھنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہم درست سمت کی طرف چل پڑے ہیں, اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے تمام فیصلوں کا احترام کرتے ہیں اور مل کر فیصلے کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش میں ملوث تھے. بانی پی ٹی آئی کی منشا شامل تھی. فیض حمید جو اقدامات کرتے تھے, فوج کا خود احتسابی کا عمل شفاف طریقے سے جاری ہے. فیض حمید سے تحقیقات کے بعد مزید 3 سابق افسروں کو گرفتار کیا گیا. ملک کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا. ملک کی سلامتی کو جس نے بھی نقصان پہنچایا وہ شکنجے میں آئیں گے. خود احتسابی کو فروغ دیتے ہوئے احتساب کا عمل شروع کیا. اس احتساب کے عمل کو ہم خوش آئند سمجھتے ہیں. احتساب کی طرف بڑھتے ہوئے ملک میں انتشار کو جو ہے
वो रोका जा रहा है। सियासी जमात और सियासी लीडर की कलूजन थी जनरल फैज़ के साथ, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा था। 3 मजीद अफसरान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। उससे ये साबित होता है कि जो जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था, ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। हम्माद अजहर पीटीआई पंजाब की सदारत से मुस्ताफी। हम्माद अजहर ने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से इस्तीफा मुस्तरद करने पर अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए लिखा, ये मेरा हतमी फैसला है। उन्होंने एतमाद करने पर उमर अयूब का शुक्रिया अदा किया। हम्माद अजहर के इस्तीफे के बाद तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज जिशान रशीद ने इस्तीफा दे दिया था। हम्माद अजहर ने लिखा, ऐसे हालात जहां मेरे पास कोई इख्तियार के बगैर मुकम्मल जिम्मेदारी हो, कोई भी पैगाम भिजवाने वालों के गजब से बचा नहीं जा सकता जब तक कि खुद पार्टी लीडर तक रसाई हासिल ना हो। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने हम्माद अजहर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया था। अपने पैगाम में उमर अयूब ने हम्माद अजहर की खिदमात को सराहते हुए कहा कि आपने बानी पीटीआई और पार्टी के लिए बहुत काम किया है। हम्माद अजहर ने अपने इस्तीफे में पार्टी में लॉबिंग और मखसूस अफराद की अजारादारी पर शदीद एहतजाज किया था। समाजी राब्ते की साइट पर जारी अपने बयान में लिखा था कि मैं अडियाला नहीं जा सकता। पंजाब की तंजीम में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी थी। कुछ फैसले मेरिट के बजाय लॉबिंग की बुनियाद पर किए गए। पीटीआई में इख्तलाफात, शेर अफजल मरवत फिर बोल पड़े। शेर अफजल मरवत की बानी तहरीक इंसाफ से एक दफा फिर मुलाकात ना हो सकी। मैं अडियाला जेल बानी पीटीआई से मिलने गया मगर मुलाकात ना हो सकी। शेर अफजल ने कहा, पार्टी में मेरे साथ जो किया उसकी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। बानी तहरीक इंसाफ को मेरे खिलाफ भड़काया गया, मेरे बारे उनको कानों में जहर घोला गया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि इसकी समाअत जल्द खत्म होने के बायस मेरी मुलाकात ना हो सकी। मैं जल्द से जल्द बानी तहरीक इंसाफ से मिलकर इंक्वायरी का मुतालबा करना चाहता हूं। शेर अफजल का कहना था कि मैं मुतालबा करता हूं इंक्वायरी हो, मेरे साथ ऐसा करने वाले सामने लाए जाएं। मेरे खिलाफ तमाम तर इंतहाई इकदाम उठाने के बावजूद बानी तहरीक इंसाफ के सामने मसला उठाऊंगा। बानी तहरीक इंसाफ के सामने मेरी स्टोरी बल्लेबाज से शुरू होगी। कुछ लोग पार्टी में परवेज खटक, फवाद चौधरी, ओन चौधरी और इमरान इस्माइल को वापस लाना चाहते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है, मन घड़त खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अपने तयशुदा मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन पहुंचा था। हर साल 3 हफ्ते मुल्क से बाहर गुजारता हूं। 2 हफ्तों के बाद वतन वापसी होगी। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। झूठी खबरें फैलाने वालों को अल्लाह हिदायत दे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज के साबिक एहलकारों के एजाज में इस्तकबालिया। पाक फौज से रिटायर्ड होने वाले अफसरों और सिपाहियों की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा, अवाम और पाक फौज के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाएंगे। इस्लामाबाद से जावेद शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यौम आज़ादी के मौका पर पाक फौज के साबिक एहलकारों के एजाज में इस्तकबालिया दिया। आर्मी चीफ के इस्तकबालिया में रिटायर्ड फौजी अफसरों और जवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर आर्मी चीफ का पाक फौज से रिटायर होने वाले अफसरों और सिपाहियों की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी तारीख में अपने जज्बे और लगन की बदौलत अहम किरदार अदा करने वाले अफसरों और सिपाहियों के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से अवाम और पाक फौज के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के खतरात से भी खबरदार किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि कौम की गैर मुतसलसल हमायत के नतीजे में ऐसे तमाम मजमूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। पाक फौज के वेटरन्स ने अस्करी क़यादत पर मुकम्मल यकीन और एतमाद का इजहार करते हुए अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तावन और हमायत का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से इस्तकबालिया पाक फौज और इसके वेटरन्स के दरमियान अटूट रिश्ते का इजहार है। पाक फौज और इसके वेटरन्स कौम की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए मुतहिद हैं। बलोच रिपब्लिकन आर्मी के 2 अहम दहशतगर्दों की खुफिया गुफ्तगू सामने आई है, जिसमें दहशतगर्द ब्रा हमदाख बुगटी और महारंग बलोच के धरनों के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। दोनों दहशतगर्दों ने धरने के बयानिए की हकीकत वाज़ेह कर दी। खुफिया गुफ्तगू से साबित हो गया कि धरने को बलोच दहशतगर्दों की खुली पुष्टपनाही हासिल है। इस्लामाबाद से जावेद शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं।
कलदम BRA के 2 अहम दहशतगर्दों की खुफिया बातचीत मंजरे आम पर। फोन कॉल पर दोनों दहशतगर्द बराहम दाग बुगटी और महारंग बलोच के धरनों के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान एक दहशतगर्द दूसरे दहशतगर्द से कह रहा है कि मैं व्हाट्सएप के नेटवर्क पर गया हूँ, सरदार साहब के साथ राब्ता किया है। दहशतगर्द सब्जाल कहता है महारंग के इस धरने में हमारा अली नवाज खुश नहीं है क्योंकि वो ग्रुपों में गलत बातें कर रहा है। बराहम दाग बादशाह आदमी है, वो इसको कुछ नहीं कर रहा। दहशतगर्द लगारी चंद्रजई ने कहा बराहम दाग ने खुद तो इन धरने वालों पर जुल्म होने पर मुजम्मत की है। दहशतगर्द सब्जाल ने कहा रियाज गुल ने मुझे बताया है सरदार बराहम दाग ने इस्लामाबाद धरने के लिए 50 से 70 लाख रुपए दिए थे। वो लोग बलोचों की खातिर ये धरने और जुलूस कर रहे हैं। अली नवाज को क्या तकलीफ है? इस दफा डॉक्टर महारंग बलोच कुछ न कुछ करेगी। दहशतगर्द लगारी चंद्रजई ने कहा हाँ वो कोई तरीका करेगी अगर बलोचों ने इसकी बात मानी है। दहशतगर्द लगारी चंद्रजई ने कहा पुलिस वाला बयान मैंने नहीं सुना था, जिस पर दहशतगर्द सब्जाल ने कहा कि पुलिस वाला बयान कल आया था। दिफाई माहिरीन का कहना है कि दोनों दहशतगर्दों ने धरने के बयानिए की हकीकत वाज़ेह कर दी है। धरने को बलोच दहशतगर्दों की खुली पुष्टपनाही हासिल है। महारंग की दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी और असली एजेंडा बेनकाब हो गया, साबित हो गया। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की सहूलतकारी अंदरून और बैरून मुल्क बैठे मास्टरमाइंड कर रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा 11 अजला में सेहत के शोबे में खिदमात को बेहतर बनाने के लिए USAID की जरिए 5000 लेडी हेल्थ वर्कर किट्स, नौज़ायदा बच्चों की सेहत के पैकेजेस और बर्थ स्टेशनर्स फराहम कर दिए गए हैं। $2.3 मिलियन की इमदाद की गई अशिया सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए USAID की $27.8 मिलियन की इमदाद का हिस्सा हैं, जो सेहत के मराकज और लेडी हेल्थ वर्कर्स के जरिए 80,000 से जायद बच्चों और 1 लाख से जायद शादीशुदा खवातीन को फराहम की जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए USAID के मिशन डायरेक्टरेट सोम दोवनसगरी ने कहा कि ये तिबी सामान सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में सेहत के शोबे में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए कौमी सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद बर्ड का कहना था कि सेहत की खिदमात की फराहमी और मुतलका सामान की दस्तियाबी को यकीनी बनाकर हम मुस्तकबिल में ऐसे चैलेंजेस से निमटने की अहलियत को बढ़ा सकते हैं। वज़ीर सेहत और बहबूद आबादी सिंध डॉक्टर गजदार अफजल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा ये इमदाद सेहत के शोबे में सेहत की खिदमात के तसलसल को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर सफारत खाना पाकिस्तान वाशिंगटन DC में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। चार्ज डी अफेयर्स डॉक्टर फरीहा बुगटी ने सफारत खाने में पाकिस्तानी परचम लहराया। परचम कुशाई की तकरीब में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के खसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए। पैगामात में दोनों तरीके पाकिस्तान के हीरोज के बेपनाह कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने एक आज़ाद मुल्क के हसूल के अंत तक जद्दोजहद की। इस मौके पर कश्मीर की आवाम के साथ इजहार यकजहती का इयादा भी किया गया। चार्ज डी अफेयर्स डॉक्टर फरीहा बुगटी ने सफारत खाने के अफसरान और दीगर मेहमानों के हमरा पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर केक भी काटा। दुनिया भर की तरह कनाडा के शहर कैलगरी में भी पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। पार्क में मुनक्किदा तकरीब में हजारों अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान के मायनाज गुलकार अमानत अली और फरवा के गीतों ने समा बांध दिया। कनाडा के शहर कैलगरी में पाकिस्तानियों की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया गया। पाकिस्तान हाउस कैलगरी में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें ओहदेदारान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज कौमी तराने से किया गया। शहर के मकामी पार्क में आज़ादी मेला भी मुनक्किद किया गया। जश्न आज़ादी मेले में हर शहर भर से पाकिस्तानी ताजरों ने अपने अपने स्टॉल लगाए, जिस पर शुरका को अशियाए खुरनोश पेश की गईं। पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन की तरफ से शुरका को बारबेक्यू पेश किया गया। तकरीब से मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली, सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शुरका से खिताब किया और इस अजीम दिन के मौके पर आज़ादी के शहीदों को उनकी लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। प्रोग्राम में पाकिस्तान के मायानाज गुलकार अमानत अली और फरवा खान ने अपने फन का मुजाहरा किया। दिलफरेब गीतों और मिली नगमों पर शुरका झूम उठे। इंडिया के यौम जमहूरिया के मौके पर जस्टिस फॉर कश्मीर फ्रांस के इंडियन सफारत खाने जाकर याददाश्त पेश की। जस्टिस फॉर कश्मीर फ्रांस के प्लेटफॉर्म से चौधरी जुल्फिकार अहमद नगियाल ने साथियों के हमरा इंडियन सफारत खाने जाकर याददाश्त पेश की, जिसमें तहरीर किया गया कि इंडिया जितना चाहे कश्मीरियों पर जुल्म कर ले, एक दिन उसको कश्मीर से निकलना होगा। भारत को इस जुल्म का हिसाब देना होगा जो उसने मजलूम कश्मीरियों पर किए। आज़ादी हासिल करना जम्मू और कश्मीर के बाशिंदों का बुनियादी हक है।
یادداشت پیش کرنے والوں میں صدر مسلم لیگ نون فرانس میاں محمد حنیف، انٹرنیشنل کشمیر پیس فورم فرانس کے چیئرمین راجہ اشفاق حسین کے ہمراہ پاکستانی سینئر صحافی بھی شامل تھے۔